سورہ صافات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوہ فإنہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اذ قال لقومہ، جب اس نے فرمایا اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، اتدعون، کیا تم پوجا کرتے ہو، بعلا، بال یعنی بت کی، وتذرون احسن الخالقین، اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ ربکم، یعنی اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، فکذبوہ، پھر انہوں نے جھٹلایا اسے، فإنہم، تو بے شک وہ، لمحضرون، ضرور پیش کیے جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑی، ترکنا ہم نے چھوڑی یا باقی رکھی تعریف، علیہ اس پر یا اس کے لیے، فی الآخرین بعد والوں میں، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر، انا، بے شک ہم، کذالک، ایسا ہی، نجزی المحسنین، نجزی صلہ دیتے ہیں محسنین، نیکی کرنے والوں کو، انہو، بے شک وہ، انا، بے شک، جب انا کے ساتھ ہو لگ جائے، انہو، تو بے شک وہ، من عبادنا المؤمنین، ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے، من میں سے، عبادنا بندوں میں سے، مؤمنین ہمارے، عبادنا ہمارے، عباد بندے، ہمارے بندوں میں سے کامل ایمان والے، وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک لوط، لمن المرسلین، ضرور رسولوں میں سے، اذ نجیناہ، جب ہم نے نجات دی اسے، وَأَهْلَهُ اجمعین، اور اس کے سب گھر والوں کو، الا عجوزا، مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، ثم دمرنا، پھر ہم نے ہلاک کر دیا، دمرنا، ہلاک کر دیا، آخرین، دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لتمرون، ضرور گزرتے ہو، علیہم، ان کی بستیوں پر، مصبحین، صبح کے وقت، کہ تم صبح کے وقت ان کی بستیوں سے گزرتے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو، یعنی بت کی پوجا کرتے ہو، اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب ہے، تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود کی عبادت کرنے پر اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو اور اس سے بلائیاں طلب کرتے ہو، جبکہ اس رب کی عبادت کو ترک کرتے ہو جو بہترین خالق ہے اور تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے؟ بال ان لوگوں کے ایک بت کا نام تھا
جو سونے کا بنا ہوا تھا. انہوں نے بتوں کے بھی الگ الگ نام رکھے ہوتے. تو یہ سونے کا ایک بت تھا جس کا نام بعل، با عین لام، 20 گز اس کی لمبائی تھی. اس کے 4 منہ تھے اور یہ لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے تھے. جس مقام میں وہ بت تھا اس جگہ کا نام تھا بک، اس لیے اس کا نام بعل بک مشہور ہو گیا. یہ ملک شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے قیامت کے دن ضرور ہمارے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. البتہ اس قوم سے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جو حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے انہوں نے عذاب سے نجات پائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے. الیاسین بھی یہ الیاس کی ایک لغت ہے، جیسے سینا اور سینین یہ دونوں طور سینا ہی کے نام ہیں، ایسی ہی الیاس اور الیاسین یہ ایک ہی ذات کے نام ہیں. اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں دعا کرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط ضرور رسولوں میں سے ہے. جب ہم نے اسے اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا. یہاں سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا. اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان لوگوں کے عمل سے نجات دے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی. البتہ ایک بڑھیا عذاب کے اندر رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، واہلہ اس کا نام تھا. ان کی بیوی وہ عذاب میں مبتلا ہوئی جو کافرہ اور خائنہ تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کفار پر پتھر برسا کر اور ان کی بستیوں کا تختہ الٹ کر سب کو ہلاک کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سورہ ہود اور سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.